ویلکم ٹو برہانز پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دا لیکچر وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈے از اباؤٹ اسلامک اسٹڈیز. اور اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہم آلریڈی 15 لیکچرز کو کور کر چکے ہیں, اور 15 لیکچرز میں ہم تقریباً 75% آف دا کورس ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف پی ایس سی نیکسٹ منتھ میں آپ سے ایگزام کنڈکٹ کرے گا, تو انشاءاللہ تب تک ہم اس سبجیکٹ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, 100% کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب ریمیننگ پارٹ ہمارا 25% رہتا ہے, جو کہ انشاءاللہ 4 سے 5 لیکچرز مزید اس میں لگیں گے, یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو وہی ٹاپک پڑھاتا ہوں جو کہ ایگزام سے ریلیونٹ امپورٹنٹ ہیں. تو اسلامک اسٹڈیز بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے حوالے سے, یا آپ کوئی بھی اسٹیٹ جاب یا گورنمنٹ جاب کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو تقریباً 15 سے 20 کوسچن یہاں سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں, جو کہ 15 to 20% آپ کا بنتا ہے ایگزام کا. اور یہ 15 to 20% بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کے میرٹ کے اوپر. تو اس حوالے سے انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آلریڈی ایک ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جو ہمارے صحابہ کرام کے حوالے سے جو ایگزامنر ہم سے کویسچنس کرتے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹلی میں نے آپ کے لیے وہی کویسچنس یہاں پر اس ٹاپک کے اندر چوز کیے ہیں, سلیکٹ کیے ہیں, جو کہ پاسٹ ایگزامس میں بھی آتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج مزید صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر. یہودا واز دی سن آف حضرت یعقوب علیہ السلام ہوز آف اسپرنگ جیوز. ٹھیک ہے, اب کیا تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی جن کا نام تھا یہودا, ان کی جو اولاد تھی وہ کیا تھی, یہودی تھی. ٹھیک ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے ایک بیٹے یہودا تھے, اور یہودا کی جو اولاد تھی ان میں سے جو ان کی اولاد ہوئی آف اسپرنگ ہوئی تو وہ یہودی تھے, ان کے بچے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا suggested the name احمد for beloved prophet محمد peace be upon him. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھی, انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا احمد. کیا رکھا, احمد. اور محمد نام کس نے رکھا, تو یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آلریڈی ہم جب کہ محمد پیس بی اپون ہم کے حوالے سے ایک لیکچر ہم نے کور کیا ہے ان کی لائف سے حوالے سے, لائف آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے حوالے سے ہم پورا ایک لیکچر کور کر چکے ہیں, جس میں ہم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات اس میں نقل کیے ہیں. تو ہمارے وہ لیکچرز آپ پلے لسٹ میں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ذو شہادتین از دی ٹائٹل آف حضرت خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. دو شہادتین کہتے ہیں, دو شہادتیں. کیا کہتے ہیں, اب دو شہادتیں جو ٹائٹل تھا دو شہادتوں کا وہ کس کو ملا, حضرت خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. کس نے دیا, اس کا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز لانگ ٹائم یاد رہے. why was he considered equal to two witnesses, یعنی دو شہادتوں کے ایکول ان کو کیوں مانا جاتا تھا, تو وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک دفعہ کا واقعہ ہوا. وہ واقعہ ہے the prophet bought a horse from بدو. ٹھیک ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لیا ایک بدو سے. The prophet took him with him to pay him the price of his horse. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو ساتھ لیا تاکہ اس ہارس کی قیمت ادا کی جا سکے. The apostle of Allah walked quickly and the بدو walked slowly. اللہ کے رسول تیزی سے چل رہے تھے اور بدو تھوڑا سا آہستہ چل رہا تھا. The people stopped the Badu and began to bargain with him for the horse as they did not know the Prophet had bought it. اب کیونکہ جو چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز کتنی ہی خوبصورت ہوگی. تو جب بدو آہستہ سے چل رہا تھا لوگوں کی اس پر نظر پڑی تو لوگوں نے اس گھوڑے کی اس بدو کے ساتھ بارگین سٹارٹ کر دی. اب ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس گھوڑے کا آلریڈی سودا ہو چکا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, the Badu called the apostle of Allah saying,
بدو نے اللہ کے رسول کو فرمایا یا کہا اف یو وانٹ دس ہارس، اگر تمہیں یہ گھوڑا چاہیے دین بائی اٹ، دین اس کو خرید لو، ادروائز آئی شیل سیل اٹ، ورنہ میں اس کو بیچ دوں گا. دا پروفٹ اسٹاپڈ وین ہی ہرڈ دی کال آف دا بدو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے جب انہوں نے بدو کی یہ آواز سنی. اینڈ سیڈ ہیو آئی ناٹ باٹ اٹ فرام یو، کیا یہ میں نے تم سے نہیں خریدا؟ دا بدو سیڈ آئی سوئر بائی اللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، آئی ہیو ناٹ سولڈ اٹ ٹو یو. اب یہ انہوں نے بدو نے جھوٹی قسم کھائی، ٹھیک ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے رسول کے سامنے، اور جھوٹی قسم وہ بھی اللہ کے رسول کے سامنے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ دا پروفٹ سیڈ یس آئی ہیو باٹ اٹ فرام یو، جی میں نے یہ آپ سے خریدا ہے. دا بدو بگین ٹو سے برنگ وٹنس، یعنی بدو نے کہا کہ آپ کوئی گواہ لے آئیں. حضرت خدیمہ ابن ثابت دین سیڈ، حضرت خدیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کھڑے تھے جنہوں نے کہا آئی بیئر وٹنس دیٹ یو ہیو باٹ اٹ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ نے خریدا ہے. دا پروفٹ ٹرن ٹو خزیمہ اینڈ سیڈ، یعنی ہمارے پیارے پیغمبر خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑے اور کہا آن واٹ گراؤنڈس ڈو یو بیئر وٹنس، تم کس بنیاد پر یہ کہتے ہو کہ یہ میں نے خریدا ہے؟ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم میری گواہی جو دے رہے ہو وہ کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ جس پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہی سیڈ بائی کنسیڈرنگ یور ٹرسٹ وردی اپوسٹل آف اللہ، کیونکہ میں آپ کو ایماندار مانتا ہوں اور اللہ کا رسول مانتا ہوں. دا پروفٹ میڈ دا وٹنس آف حضرت خزیمہ ایکویلنٹ ٹو دی وٹنس آف ٹو پیپل. یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل دے دیا از ایکول ٹو ٹو وٹنس، یعنی دو شہادتین. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ایسے ہے، اس کو آپ ہمیشہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانگ ٹو بنو مخزوم ٹرائب. حضرت خالد بن ولید جو کہ ایک نڈر مجاہد تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں جب وہ کفار کے ساتھ تھے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہاری، اور جب وہ مسلمانوں کے ساتھ آئے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہاری. اور آج بھی یورپ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جو وار اسٹریٹجیز پڑھائی جاتی ہیں اس میں حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے جو تاریخ میں اسٹریٹجیز یعنی وار اسٹریٹجیز کو ذکر کیا گیا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے وار اسٹریٹجیز کے حوالے سے، کوئی بھی جنگ لڑنے کے حوالے سے. تو بعد میں یہ ایمان لے آئے اور مسلمانوں کی طرف سے بہت بہادری سے انہوں نے کافی جنگیں مسلمانوں کو جتوائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی فرسٹ حافظ آف ہولی قرآن. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تھرڈ خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ سوم جس کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہیں؟ پہلے حافظ ہیں قرآن پاک کے. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھ لیا کریں. ایڈیشنل چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو نالج ہے وہ ریوائز ہوتی رہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرسٹ حافظ آف ہولی قرآن. آگے بڑھتے ہیں. ابو لہب واز دی relative of our beloved Prophet Muhammad peace be upon him whose name is mentioned in the Holy Quran. ابو لہب جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. The only lady whose personal name is mentioned in the Holy Quran is حضرت مریم علیہ السلام. ایک واحد لیڈی یعنی واحد وومن جن کا ذکر قرآن پاک میں پرسنلی موجود ہے وہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام. اور سورہ مریم بھی قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی فرسٹ پرسن ہو مرڈرڈ فرسٹ پرسن آن دی وے آف اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے پہلے شخص کو قتل کیا اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی فرسٹ کمانڈر ان چیف آف دی اسلامک آرمی. یہ بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسلام کی تاریخ کے اندر فرسٹ مسلم کمانڈر یعنی فرسٹ کمانڈر ان چیف کون تھے؟ تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں.
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اپوائنٹڈ فرسٹ ایز حکم، ان کو ایز اے فرسٹ حکم اپوائنٹ کیا گیا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی فرسٹ ہوسٹ آف our beloved prophet محمد پیس بی اپون ہم ان مدینہ. تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے گھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. پہلے مہمان جس صحابی کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے وہ تھے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first slave who was freed at the time of prophethood and accept Islam. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں اور ان کا یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. تو دو کوشچن یہاں سے آپ کے بن سکتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہیں. وہ ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی ذکر آ سکتا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first صحابی who was fully satisfied in the matter of صلح حدیبیہ. تو صلح حدیبیہ کو ہم غزوہ کا جب ہم نے ذکر کیا تھا، غزوہ کے حوالے سے ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں غزوہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود تھی اور صلح حدیبیہ کس نے لکھی. اور اب یہ آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ نالج آ گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی تھے جو کہ فلی سیٹسفائیڈ تھے صلح حدیبیہ کے کانٹریکٹ سے، ایگریمنٹ سے. حضرت ادریس علیہ السلام واز دی فرسٹ پروفٹ ہو از ایبل ٹو رائٹ. حضرت ادریس علیہ السلام وہ واحد کیا تھے؟ پیغمبر تھے، پروفٹ تھے جو کہ لکھنا جانتے تھے. ہو از ایبل ٹو رائٹ. حضرت ادریس علیہ السلام انٹروڈیوس دی سائنس آف ایسٹرونومی. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سائنس آف ایسٹرونومی کو انٹروڈیوس کروایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ is known as the leaders of حدیث اسکول آف مدینہ. ان کو لیڈرز آف حدیث اسکول آف مدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر جو احادیث کی روایات ہیں وہ ان تین شخصیت سے جڑی ہیں. کون کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. دا فرسٹ اسلامک فلیگ واز گیون ٹو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا اسلامی جھنڈا جس صحابی کو تھمایا گیا، جس کو دیا گیا، وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ کلر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلیگ کا کلر کیا تھا، تو فلیگ کا کلر تھا وائٹ. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم از مینشن ان سورہ الاحزاب. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ واحد صحابی ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اور کس صورت میں موجود ہے یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے، تو سورہ الاحزاب کے اندر ان کا ذکر موجود ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ recited the first اذان ان کعبہ. تو پہلی کعبہ میں جو اذان دی گئی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ sent message of marriage to Prophet Muhammad peace be upon him through her friend نفیسہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا شادی کا ہمارے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کے ذریعے؟ ان کی فرینڈ نفیسہ کے تھرو. اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کی جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو جائے، ریفریش ہو جائے آپ کی نالج، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ایج کتنی تھی؟ 40 سال تھی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ صرف اور صرف 25 سال تھی. ٹھیک ہے، یہ چیز پوچھی جاتی ہے، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. آگے جو ایک اور کوشچن اسی سے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ نکاح کس نے پڑھایا؟ تو حضرت ابو طالب آفرڈ خطبہ نکاح آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم. تو جو شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا خطبہ نکاح جو پڑھانے والے شخص تھے وہ تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت ایمن brought Prophet Muhammad peace be upon him from Medina to Mecca when حضرت آمنہ died. اچھا، حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے مکہ لائیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمن اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سفر تھا مکے سے مدینہ کی طرف، اس دوران ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد حضرت ایمن جو کہ فاسٹر مدر آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ہیں، وہ پروفٹ کو مدینہ سے مکہ لے کر آئیں. حضرت آمنہ belong ٹو بنی زہرہ ٹرائب. جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنی زہرہ تھا. قبطہ واز دی سر نیم آف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جو سر نیم تھا قبطہ تھا، کس کا؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was the first person to whom Prophet Muhammad peace be upon him informed about first وحی. تو اس حوالے سے آپ کو میں شاید بتا بھی چکا ہوں پاسٹ لیکچرز کے اندر، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کس سے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ house became the first دار التبلیغ for Muslims. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے وہ کیا بنا؟ فرسٹ دار التبلیغ، جہاں پر مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی جاتی تھی. اور آج بھی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو دار ارقم اسکول ہے وہ اسی نام پر بنایا گیا کہ جو اسلام کی تعلیم جو جہاں سے سٹارٹ ہوئی وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ embraced اسلام in 616. تو 1616 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ were two uncles of Prophet Muhammad peace be upon him who embraced Islam. تو یہ یاد رکھیے گا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ابو لہب اینڈ ابو طالب ڈڈ ناٹ امبریس اسلام. ابو لہب اور ابو طالب یہ دونوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز ہیں، اور اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے ریلیٹیوز ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا. تو وہ یہ دو ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first person who believed on the incident of معراج. جو معراج کا واقعہ ہوا جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، تو وہ واقعہ جب بتایا گیا تو اس پر سب سے پہلے بلیو کرنے والے، سب سے پہلے اس انسیڈنٹ پر یقین کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو معراج پر ہم پر نماز بھی، اس امت پر نماز بھی فرض ہوئی ہے، جس کا ذکر میں لیکچر نمبر 7 میں کر چکا ہوں. آپ لوگ وہاں سے یہ سارا لیکچر دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے نماز کے حوالے سے ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروایا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پروفٹ محمد اسٹیڈ ایٹ قبا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر رکے، اور کس گھر پہ رکے؟ کس کے گھر پر رکے؟ حضرت کلثوم ابن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انہوں نے قیام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز میڈ دی برادر آف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا گیا. کس کا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں سے ایک ایم سی کیوز آپ کا یہاں سے بن سکتا ہے. پروفٹ محمد گیو دی ٹائٹل امین الامت ٹو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امین الامت ٹائٹل کس کا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ 3 سے 4 طریقے سے یہ آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ امین الامت ٹائٹل کس کا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور کس نے یہ ٹائٹل دیا امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا امین الامت کس کو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آگے دیکھ لیتے ہیں کیا سوال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ ایڈڈ دی ورڈز الصلاۃ خیر من النوم، جو کہ نماز فجر میں، یعنی فجر کی نماز آپ اذان سنتے ہوں گے تو آپ یہ الفاظ اس اذان کے اندر سنتے ہوں گے، جس کا مفہوم ہے، جس کا ٹرانسلیشن ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا تو اس دور خلافت میں ہمارے جو ہمارے جو صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو ایڈیشن تھی وہ نماز فجر کی اذان کے اندر کروائی۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ was the first foster mother of our beloved prophet Muhammad peace be upon him۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلی فوسٹر مدر، یعنی پہلی فوسٹر مدر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ رضائی ماں جس کو آپ بول سکتے ہیں، تو وہ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اچھا، حضرت محمد پیس بی اپون ہم گیو دی ٹائٹل سیدۃ النساء العالمین، کس کو دیا گیا یہ ٹائٹل؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ یہ چیزیں یاد رکھ لیا کریں، یہ پوچھی جا سکتی ہیں اور پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کو جو ٹائٹل دیا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ سیدۃ النساء العالمین، ٹھیک ہے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ڈگ دی گریو آف beloved prophet محمد پیس بی اپون ہم۔ یہ کوشچن بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے صحابی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ کھودی؟ تو وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ took the message of prophet Muhammad peace be upon him to king of Syria۔ تو کنگ آف سیریا جو کنگز کو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، کنگز کو خط لکھے گئے کس کی طرف سے؟ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی طرف سے۔ تو جو کنگ آف سیریا کو جو خط لکھا گیا وہ خط کس نے پہنچایا وہاں تک؟ حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ٹھیک ہے؟ اور ایک خط لکھا گیا تھا کس کو؟ کنگ آف پرشیا کو۔ کنگ آف پرشیا یعنی ایران کہ بادشاہ کو جب یہ خط لکھا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انہوں نے وہ خط کیا کیا تھا؟ وہ خط پھاڑ دیا تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، نوٹ کر لیجئے گا، ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں غزوات کے اندر۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم جنرل سائنس کو ڈسکس کریں گے، تو جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔